آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ٹوٹے گی تڑک کر کے، ہجے نہیں ٹوٹی پر ٹوٹے گی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے اشتراک کر رہے ہیں، باتیں کیا ہو رہی ہیں، چہ مگوئیاں کیا ہو رہی ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب ایک محفل کے اندر بیٹھے ہیں، ایک ذاکر ہیں، وہ واز بیان کر رہے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، اور یہ پرانے دنوں کی نہیں ہے، ویڈیو انہی دنوں کی ہے، کیونکہ اس کے اندر حالات حاضرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر وہ ذاکر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، ہمیں کابینہ میں کوئی حصہ داری نہیں چاہیے، ہم نے کیا لے کے کرنا ہے جی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیں کابینہ کی جتنی نشستیں رکھنی ہیں، ہمیں کیا دینا ہے، آپ ہمیں صدر کی نشست دے دیں، چیئرمین سینٹ دے دیں اور دوسری ایک دو نشستیں دے دیں، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس پہ وہ مثال دیتے ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک نانی تھی، بچوں کو کچھ کھلانا تھا اور کھلانے کے لیے اچار تھا، اچار کے لیے اس نے ایک بچے کو دیا آم کا اچار کہ بیٹا کھا لے، دوسرے کو دیا لسوڑے کا بیٹا اس کے ساتھ نہیں کھانا تو اس کے ساتھ کھا لے، تیسرے کو دیا سوہنجنا مولی کا اچار کہ تو اس کے ساتھ کھا لے۔ تو نانی سے پوچھا کہ نانی جی آپ کس کے ساتھ کھائیں گی؟ انہوں نے کہا میں ملائی نہ کھا مر لانگی۔ تو وہ کہتے ہیں یہی صورتحال ہے آصف علی زرداری صاحب کی، انہوں نے کہا اسی ملائی نہ کھا مر لانگے تسی اچار اچور کھا لو۔ اس پہ میاں جاوید لطیف صاحب ہنسے ہیں، باقاعدہ طور پہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسے ہیں۔ تو یعنی اندرونی طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو دے رہے ہیں تو حصہ داری کن وجوہات کی بنیاد پہ دے رہے ہیں۔ اس کا میں امپیکٹ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس دوران علی ظفر صاحب نے ایک بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب میں خان صاحب کو جیل سے نکلوانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس دوران میں پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہوں تو اس سے مفادات کا امکانی تصادم پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مفادات کا ٹکراؤ جو ہے، یہ بطور چیئرمین میرا مفاد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیل ہی میں رہیں تاکہ میں چیئرمین شپ جاری رکھ سکوں، اور میں اس قسم کے مفادات کے ٹکراؤ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس طرح کی اخلاقی بلندی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں پہ صرف نشست چاہیے، جب مل گئی تو مل گئی، جس دن ہم ہیں اس دن کے ہی ہم ہیں۔ انہوں نے کہا پیشہ ورانہ حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ میں چیئرمین شپ لوں۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ خان صاحب نے چیئرمین شپ کے عہدے کے لیے انتخاب سے نکلنے کا ان کو کوئی موقف مان لیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے اسے تسلیم کیا۔ اب بیرسٹر ظفر کا نام جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کے لیے چنا گیا تھا بیرسٹر گوہر کو مائنس کر کے۔ اب بیرسٹر گوہر مائنس ہوئے چیئرمین شپ کے لیے، پارٹی سے نہیں، چیئرمین شپ کے لیے مائنس ہوئے، ادھر سے بیرسٹر علی ظفر بھی جواب دے گئے۔ اب نیا امیدوار کون ہوگا؟ تو نام کچھ ایسے ہیں کہ جن کو سن کر ہو سکتا ہے مخالفین یہ سمجھیں کہ تھرتھلی مچ سکتی ہے۔ شیر افضل خان مروت کا نام چیئرمین شپ کے لیے، حالانکہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ ایک برانڈ بنے ہیں پی ٹی آئی کے، اور امبیسڈر کے طور پہ بھی انہوں نے پیغام دیا، اور وہ کسی کو کھاتے میں بھی نہیں لاتے۔ عمر ایوب خان نے لیٹر بھیجا تو انہوں نے کہا عمر ایوب خان میرا باس نہیں ہے، میرا باس عمران خان ہے، عمران خان مجھ سے پوچھے گا تو جواب دے دے گا۔ اور بیرسٹر گوہر کے بارے میں انہوں نے جو بات کی تھی، اس ضمن کے اندر انہوں نے یہ پیغام دیا، بیرسٹر گوہر ہے ہی اتنا پیارا آدمی کہ میں اس کی وقتاً فوقتاً چمیاں لیتا رہتا ہوں۔ کل جا کے وہ چمیاں لیتے رہے ہیں بیرسٹر گوہر کی، پہلے دائیں گال پہ بوسہ لیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بایاں گال کرے ادھر، پھر ادھر کو بوسہ لیا، ہنس رہے تھے کہہ کے لگا لگا کے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی صاحب یہ دونوں شخصیات ہے کس طریقے کی، ایک وہ مزاحمت کی معراج پہ ہے اور دوسرا مفاہمت کی معراج پہ ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وہ قیاس آرائیوں کو دم توڑوا دیا جو یہ تھی کہ شیر افضل خان مروت کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ شیر افضل خان مروت ایک بوانگ دوہل بے باک قسم کے آدمی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت خوش دل مزاج جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر تھے، اور کل ان کا تو پیچ اپ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت کا نام اگر چیئرمین شپ کے لیے آتا ہے تو عمر ایوب خان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے باس نہیں ہے، میں ان کی بات کیوں مانوں؟ ان کا پرسنالٹی کلیش ایک ہے، وہ ماضی میں بھی ہمیں دکھائی دیا ہے۔ تو پرسنالٹی کلیش ہونے کی وجہ سے جب سیکرٹری جنرل کی سیٹ کے لیے وہ ہیں اور چیئرمین کی سیٹ کے لیے وہ ہوں گے تو بات کس طرح آگے بڑھے گی؟ دوسرا نام علی محمد خان صاحب کا۔ علی محمد خان صاحب اگر آتے ہیں تو مفاہمت والی پالیسی، ہمیں یہ لگے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھانا چاہتی ہے، ریٹیلیشن پہ وہ جاتے ہیں لیکن اس بلندی تک نہیں جاتے جس بلندی تک شیر افضل خان مروت صاحب دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سمری صدر کو بھجوائی گئی تو صدر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ہاؤس پورا نہیں ہے تو اس لیے اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اب صدر نے یہ موقف اپنایا، ادھر پنجاب کے اندر بھی مخصوص نشستوں کا اجرا نہیں ہوا تھا ایک پارٹی کو، لیکن اس کے باوجود بھی اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کا بھی انتخاب ہو جائے گا۔ یہ الگ بات کہ ہاؤس پورا ہو یا نہ ہو۔ ادھر سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، ادھر سندھ میں بھی مخصوص نشستوں کا اجرا نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف والوں کو، جو سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ادھر اجلاس ہو گیا۔ وہاں پہ اپوزیشن کے اراکین نے حلف نہیں اٹھایا
तब भी इजलास होकर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो गया और वजीर आला का इंतखाब होना बाकी है। अब ये कहां कहां पे मंजरनामा देखने को मिलेगा। मियां जावेद लतीफ साहब का तज़किरा दोबारा से करता हूं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा किया गया। नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ क्या है, किया किसने है, ये हमें बता दें। आपने पहले ये भी कहा था जिनको लाए हैं उनको लाके बैठाएं, 6 महीने में लग पता जाएगा। लेकिन सवाल ये कि किन को लाया गया। हमें तो ये मालूम है कि नवाज शरीफ साहब को लाया गया। आप भी ये कहते थे कि ये बयानिया बनाया था कि जब मुल्क खराब हो जाता है, उसकी भाग दौड़ हाथ से निकल रही होती है, तो तब मियां साहब को बुला लिया जाता है कि नवाज शरीफ आओ मुल्क संभालो। क्या नवाज शरीफ बुरे हालात नहीं मुल्क संभालने के लिए? ये बातें आप किया करते थे। तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि मियां साहब आए हैं, मियां साहब को लाया गया। और मियां साहब के साथ अगर धोखा हुआ है तो किया किसने है? मियां साहब के छोटे भाई वजारत उज़्मा के उम्मीदवार है, उनकी बेटी वजारत आला की उम्मीदवार है। मियां साहब अगर खुद चाहते, पार्टी चाहती, तो मियां साहब का नाम हो सकता था वजारत उज़्मा के लिए। जहां पे शहबाज शरीफ साहब थे वहां पे मियां साहब भी हो सकते थे, लेकिन मियां साहब खुद बैकफुट पे गए। अब ये बताइए कि धोखा दिया किसने? छोटे भाई ने दिया, बेटी ने दिया, खानदान वालों ने दिया, पार्टी ने दिया, या किसी और ने दिया? हमें ये समझ नहीं आ रही। मखमसे के अंदर ना डालिए कि किसने धोखा दिया है और किन वजूहात की बुनियाद पे दिया है। धोखे की बात अगर आप करते हैं ना, तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जब आपके अपने लोग आपके मुखालिफ हो जाए ना, आपकी अपनी इंतजामिया आपके मुखालिफ हो जाए, या वो जिनको आप हुक्म दें और वो दिल के अंदर सोचें कि ये हुक्म नहीं होना चाहिए था, ये हालात बेहतर नहीं है, जब माजी जैसा आपका दबदबा न रहे, जब आपके सामने अकलियत में खड़ी अपोजिशन जो है वो नारे लगाए और आप दुबक के बैठे हो, जब आपके पास जवाब देने के लिए कोई मुदल्लल ठोस वजूहात ना हो, जब आपका बयानिया कमजोर पड़ता चला जाए, जब आप ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद करें जिनका मंशूर आपके मंशूर से तसादुम रखता हो, जब आप मुल्क की बेहतरी के दावेदार तो हों लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए आपके पास कोई मंसूबा ना हो, जब आप ये भी दावेदार हों कि अपने कपड़े बेच देंगे और अवाम के कपड़े बेचने तक आ जाए, जब आप इस बात के दावेदार हों कि मुल्क के अंदर तरक्की हमने करवाई थी लेकिन वो तरक्की लोगों को दिखाई ना देने लगे, जब आप इस बात के दावेदार हों कि हम हैं जो मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं लेकिन लोग आपकी बातों पे ध्यान ना दें, तो किस तरीके से हुकूमत चलाएंगे? कौन सा बेहतरी का मंजरनामा रोशन करेंगे? हां, अगर आप ये कहते हैं कि अवाम ने नवाज शरीफ को धोखा दिया तो मैं ये मानने को तैयार हूं। अवाम ने दिया, अवाम ने बबांगे दोहल दिया है, डंके की चोट के ऊपर दिया, तबला बजा के दिया और तबले जंग का नक्कारा बजा के उन्होंने ये कहा है कि हां, हम धोखा दही के लिए अपने आप को आगे कर रहे हैं और हम धोखा देने वालों में शामिल हैं। ये अवाम ने कहा है, अपनी वोट की ताकत से कहा है, बबांगे दोहल का है। क्या माजी के अंदर ऐसा होता था? ये जिस तरह की वीडियोस आप टिकटॉक पे देखते हैं मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में बातें करती हुई, क्या माजी में इतनी बातें होती थी? क्या रेडीबान इतनी बात करता था? क्या किसान करता था इतनी बात? क्या वो हारी करता था? क्या रंगसाज करता था? क्या छोटे छोटे बच्चे किया करते थे? उस वक्त सिर्फ सियासत की बात करने के लिए घर के बूढ़े या घर के जो बड़े हैं या थड़े पे बैठे हुए या चौपाल में बैठे हुए सिर्फ वही बातें किया करते थे। सियासत की बातें और कहीं नहीं होती थी। दफ्तरी औकात के अंदर दफ्तरी उमूर की बातें होती थी, सियासत की बातें नहीं होती थी। लेकिन आप लोगों की वजह से हर जगह पे सियासत की बातें होने लगी हैं। चाहे वो फसल की बुआई के अंदर बैठा हुआ, खेत में बैठा किसान अपने साथ वाले किसान से बात कर रहा हो, चाहे वो किसी जगह रंगसाज किसी दूसरे रंगसाज से बात कर रहा हो, चाहे मार्केट के अंदर आमने सामने वाली दुकान वाले एक दूसरे से बात कर रहे हो, अब सबका मौजू सियासत है। और आप लोगों की वजह से, ये आप लोगों का क्रेडिट है कि आप लोगों ने लोगों को इस हद तक सोचने पर मजबूर किया। इसमें क्रेडिट दिया जाता है इमरान खान को, इमरान खान का क्रेडिट कम है, आप लोगों का ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने इन लोगों को दूर करके अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की थी कि हम ही हैं जो कुछ हैं। ये आप लोगों का क्रेडिट था जिसने अवाम को यह बताया कि नहीं, हम हैं और हमारी वजह से आप हैं। अवाम ने आपको धोखा दिया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।